فہیم ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی، بلاول بھٹو زرداری کے اسٹیٹمنٹس ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نام ہی شاید فائنل ہو، تو کیا یہ یونانیمس فیصلہ جو آج آیا ہے یا پھر اس کے اندر پیپلز پارٹی کا کوئی ڈفرینٹ اوپینین تھا؟ دیکھیں، جو اب آج فیصلہ کیا گیا ہے اس میں 2/3 اکثریت سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور جو جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر تھے کامران مرتضیٰ، انہوں نے جو جسٹس منصور علی شاہ ہے ان کا نام لیا، تاہم پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جو ایم کیو ایم کے رکن تھے انہوں نے 2/3 اکثریت سے یہ فیصلہ کر لیا، کیونکہ پہلے سے جب کمیٹی بنائی گئی تھی تو اس میں 2/3 اکثریت حکومت کو آ گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور جو سینیارٹی لسٹ میں تیسرے نمبر کے اوپر جج تھے جسٹس یحییٰ آفریدی، اب ان کو جو ہے وہ نیا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے مقرر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب جو پروسیس ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو سمری ہے یہ وزیر اعظم کو بھجوائی جائے گی، وزیر اعظم کے ایڈوائس پھر صدر پاکستان کو جائے گی، اور یوں نئے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ مقرر کر لیے جائیں گے اور ان کی تعیناتی کر دی جائے گی۔ اور جیسے ہی جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی جو مدت ملازمت ہے وہ ختم ہوگی تو اس کے بعد نئے چیف جسٹس کا یہ عہدہ سنبھالیں گے۔ لیکن ابھی بھی ایک معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ کمیٹی کی جو فارمیشن ہے اور اس کے اندر جو آرٹیکل 175 ہے اس کے اندر جو لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی جج انکار کر دے چیف جسٹس بننے سے تو پھر دوبارہ کمیٹی بیٹھے گی، شاید یہ کچھ اس طرح سے کوئی سچویشن پیدا ہو، لیکن جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اس کے مطابق جسٹس یحییٰ آفریدی پاکستان کے نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اور وہ سینیارٹی لسٹ میں بھی تیسرے نمبر پر۔ صحیح۔ اچھا، جس طرح ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی، اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے، کیا اپوزیشن کوئی عدالتی کارروائی کا اختیار رکھتی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا نقطہ ہے جس کی بنا پر وہ اس تعیناتی کو چیلنج کر سکیں؟ قانونی پہلو کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، وہ جو قانونی پہلو ہے وہ یہی ہے کہ جس آئینی ترمیم کے تحت یہ تقرری کی جا رہی ہے اس کو چیلنج کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ اگر اس آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان کالعدم قرار دے دیتی ہے تو پھر یہ جو تقرری ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ رانا طارق ہمارے ساتھ موجود ہے اور فہیم اختر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ فہیم، یہ بتائیے گا کہ آپ اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ یہ چیلنج ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی میں پڑھ رہی تھی 26 امینڈمنٹ، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیسیجن کوشچن نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کو انویلڈ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی ممبر پریزنٹ ہو نہ ہو کوشچن ہو نہیں سکتا، یہی ٹھیک بات ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بنیاد ہے اس فیصلے کی وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم، اور اگر تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو وہ چیلنج کریں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں، آئین کے حوالے سے جو تشریحات ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور ماضی میں بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ آئینی ترامیم کو کالعدم قرار دے چکی ہیں، تو ایسی صورتحال اگر پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ فیصلہ بھی ریورس ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا آپشن اس کا یہ بھی ہے کہ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی یہ کہیں کہ میں اس عہدے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ انکار کر دیتے ہیں، تو پھر دوبارہ کمیٹی جو ہے وہ سینئر جو دوبارہ بیٹھے گی اور جو باقی 2 ممبران ہیں ان میں سے اس کا چناؤ کرے گی۔ اب وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ صاحب نے یہ اعلان تو کیا ہے کہ کمیٹی نے 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ کیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس عہدے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے حامی بھری ہے یا ان کو جو پیشکش کی گئی ہے وہ ہوئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جلد سامنے